اظہار میرے پیارے نبی کی زندگی سے ثابت نہیں کرے گا. یحببکم اللہ، اے میرا بندہ یہ اظہار لے کے آئے گا تو تیرا اقرار قبول ہے. اگر میرے نبی والی اتابع داری کا اظہار لے کے نہیں آیا تو سولی پر چڑھ کر بھی اقرار کر، اللہ تیرے اقرار کو قبول نہیں کرے گا. اللہ میں اللہ نہ کرے ایک بندہ کہتا ہے میں نبی کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، نبی کے کردار کو نہیں مانتا. رب العالمین کی قسم میں مال لے آئے، دولت لے آئے، کردار لے آئے، حکومت لے آئے، ایٹمی طاقت لے آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے خدا کو جتنا مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کر دے، کائنات کی کوئی طاقت اسے جنت کی چوکھٹ پار نہیں کروا سکتی. مال پاس کوئی نہیں، اولاد کے اندر میرے عزیزو بیٹا بیٹی پاس کوئی نہیں، اسی طریقے سے کھانے کے لیے میرے عزیزو روٹی کوئی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، چلنے پھرنے کے لیے سواری کا انتظام کوئی نہیں، لیکن انگ انگ میں سنگ سنس میں سانسوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہے. اور اس محبت کا اظہار اپنے کردار، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے، اپنے پیار سے، اپنی نگاہ کی حفاظت سے کر رہا ہے. پھر مالک کے کائنات اعلان کرتا ہے تو نے اپنے نبی میرے نبی کی محبت کا اظہار کر دیا، عرش عظیم سے بھی میں مالک کا کائنات نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم مدینے والے میرے نبی کی اتباع والے بازار میں آ کر بکنے کے لیے تیار ہو جا. یحببکم اللہ، تو میری محبت کا زمین پر اقرار کرے گا. اللہ اکبر، میں تیری محبت کا عرش بری پہ اظہار فرماؤں گا. نعرہ تکبیر. فقیر کا نکاح ہو، غریب کا نکاح ہو، اپنے کا ہو، پرائے کا نکاح ہو، دنیا دار کا ہو، دیندار کا نکاح ہو، ہر نکاح میں حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی او کما قال علیہ السلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، کوئی اعراض کرے گا، کوئی انکار کرے گا، کوئی منہ موڑے گا، اللہ اکبر، اس کا میرے ساتھ کوئی بھی سنت صرف نکاح والی نہیں، کوئی بھی سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں. میرے عزیزو، ہر نکاح کے اندر اقرار تو ہو رہا ہے، کھانا کھڑے ہو کے کھلایا جا رہا ہے، موویاں بنائی جا رہی ہیں، بیٹی کو باریک کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، میرے عزیزو سود پہ لے کے ولیمہ کیا جا رہا ہے، 400 براتیوں کو لے کے گانا بجایا جا رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ ناچ رہی ہے. اقرار تو ہے فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ موڑے، میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزو، اس کا اظہار کرنا دشوار نظر آ رہا ہے. کہتا برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. ایک ہی بیٹا تھا، اسے اتنا سادگی سے بیاہ لیا، خدا پاک کی قسم اس اظہار کرنے، اس اظہار کو چھپا رہا ہے، برادری کو تو راضی کر رہا ہے. اللہ کی قسم آج تیرے گھر کے اندر خوشیاں دینے والا جو خدا اسے ناراض کر رہا ہے. اللہ اقرار ہے بیٹھ کے کھانا چاہیے، اقرار ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، اقرار ہے نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن میرے عزیزو، یہ کون ہے جو اپنے بچے کو گناہ پہ ہلا شری دے رہا ہے؟ یہ وہ باپ ہے جس نے 1 ایکڑ مسجد کو دیا تھا، جس نے 4 کنال کی جگہ مسجد کو دی تھی. یہ برادری کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے جوانی چڑھ گئی، منڈا شنڈا ہے، معاف کر دو. رب العالمین کی قسم ہے آج گھر کے اندر اظہار کرانے کے لیے باپ آڑے آ گیا. اما جان میرے عزیزو تھوڑے سے بال داڑھی کے بڑے دیکھتی ہے، میرے عزیزو بال دیکھتی ہے، فوراً کہتی ہے ناشتہ بعد میں ملے گا، پہلے جا نہا کے منہ شکل سوار کیا، یہ پیسے لے جا چاچے رشید کے حمام پہ چلا جا، وہاں جا کے اپنی کٹنگ کرا، داڑھی چنگی طرح مڈوا کے آ. اللہ کی قسم بیٹیوں کو کہہ کے کہتی ہے دیکھے میرا جانور لگتا ہے، میرا پتر کہیں نہیں لگتا ہے. اللہ یا بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اقرار محبت کا اظہار نظر آ رہا ہے. شیخ الحدیث علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اقرار محبت کا اظہار نظر آ رہا ہے. میرے عزیزو، ہم نے ٹوپی کے اوپر پگڑی کیوں باندھ لی؟ میرے عزیزو، ہم نے چٹے کپڑے کیوں پہن لیے؟ شلوار ٹخنوں سے اونچی کیوں کر لی؟ اللہ اکبر، مالک کے کائنات کا حکم ہے اگر میرے سے محبت کرنی ہے اور میری محبت تم نے لینی ہے تو نبی کی اتباع کا اظہار کرنا پڑے گا. خواہ وہ اپنے کردار میں کیوں نہ ہو، وہ لباس میں کیوں نہ ہو، وہ بستر پہ کیوں نہ ہو، وہ رہن سہن میں کیوں نہ ہو، وہ اٹھنے بیٹھنے میں کیوں نہ ہو، وہ بولنے چالنے میں کیوں نہ ہو، وہ سننے دیکھنے میں کیوں نہ ہو، وہ سوچنے خواہش کرنے کے اندر کیوں نہ ہو، وہ شادی غمی کے اندر کیوں نہ ہو، وہ ہنسنے رونے کے اندر کیوں نہ ہو، وہ دن رات
حالات کے اندر کیوں نہ ہو، وہ سفر حضر کے اندر کیوں نہ ہو، وہ زندگی موت کے اندر کیوں نہ ہو، میرے نبی کی تباہ والی چادر اوڑھنا تیرا کام ہے، رحمت والی بائیں ڈال کر گلے سے لگا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خانقاہوں کے اندر محنت ہو رہی، اسی بات پر تو میرے عزیزوں رویا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جماعتیں جا رہی ہیں اپنا مال اپنا پیسہ اپنی جان داؤ پر لگا کر، اسی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں کئی ایسے ملک ہیں جہاں میرے عزیزوں دعوت ممنوع ہے، بات کرنا ممنوع ہے، بات نہیں کر سکتے، رائمنڈ سے ہدایت ملتی ہے، خبردار 6 نمبر بیان نہیں کرنے، وہاں جا کے لمبی لمبی تقریریں نہیں جاننی، وہاں جا کر کھڑے ہو کے اعلان نہیں کرنا۔ حضرات ایک اعلان سنو، آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا کے بعد دین کے بارے میں کچھ بات ہوگی، خبردار کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، ضمیر کے مردہ لوگ ہیں، سور کے گوشت کو تو پہچانتے ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے، ننگے کپڑوں کو تو پہچانتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا کو نہیں پہچانتے، لڑکی کے کپڑے اتروانا جانتے ہیں، زینب کا پردہ، فاطمہ کی غیرت نہیں جانتے۔ بس تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے دعوت نہیں دینی، دعوت سے کام نہیں بنے گا، اس دعوت والے کام کا اظہار کرنا پڑے گا۔ سر پہ ٹوپی پگڑی باندھ لو، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لو، اللہ اکبر سنت کے مطابق لباس پہن لو، ہاتھ میں تسبیح پڑھو، آنکھ کا حیا کر لو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کوئی اس بازار میں چلا جائے، کوئی اس بازار میں چلا جائے، کوئی اس بازار میں چلا جائے، مجمع میں عوام میں چکر لگا کر نگاہیں نیچی کر کے ذکر کر کے واپسی پہ استغفار کرتے جاؤ، اللہ اکبر۔ جس کے تل پہ کپڑا کوئی نہیں، جس کے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں، جس نے بے حیائی میں اپنی زندگی کو ڈبو رکھا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم، اظہار کو دیکھ کر دنیا کہے گی کہ پاکستان کا نمائندہ نہیں جا رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر میں مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرما دی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا سزا کے بارے میں تو بعد میں تعین کریں گے، کسے چھوڑنا ہے کسے پکڑنا ہے، کسے رہا دینی ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کس سے پیسے لینے فدیہ لینا، کسی کو چھوڑ دینا۔ پہلے یہ بتاؤ 2 دن سے آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اخلاق محمد کون بتلائے گا، کردار محمد کون بتلائے گا، حیا محمد کون بتائے گا، اللہ اکبر، نگاہ محمد کون بتائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کو فرمائیے، فرمایا سزا بعد میں، یہ نہ دیکھنا انہوں نے بلال کو مارا، یہ نہ دیکھنا انہوں نے سمیہ کو مارا، یہ نہ دیکھنا عمار یاسر کو مارا، یہ نہ دیکھنا اس قوم نے تمہارے نبی پہ پتھر برسائے، میرا چہرہ لولوحال کیا، یا رسول اللہ آپ فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو، یہ نہ دیکھنا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال بائیکاٹ کیا، یہ نہ دیکھنا انہوں نے بیت اللہ میں ہمارا داخلہ بند کر دیا، یہ نہ دیکھنا انہوں نے مکے سے ہمیں دھکے دے کے نکالا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمایا سارے صحابہ آج گیلے شکوے بھول جاؤ، سارے ستم بھول جاؤ، سارے ظلم بھول جاؤ، آج محمد کے اخلاق کو پوری دنیا کے اندر عام کر دو، جس نے تمہیں جتنا مارا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، 2 دن سے بھوکا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر کا کھانا دسترخوان پہ رکھو، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا کے رجا کے آؤ، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جو تم نے کیا وہ تمہارا خاندان ہے، جو ہم کر رہے ہیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ آکے کہ سارے اللہ والے صلح کرا دیں، یقین جانو پھر بھی بھائی کو یوں کر کے دیکھے گا، جب آپس میں گلے ملے گا تو کان میں کہتا ہے میرے ور تو ذرا بچ کے رویں، اللہ اکبر، میری نگاہ سے بچ کر رہیں، ایتے بدردری دے سامنے میں نے صلح کر لی، جتھے میری دار تھلے آ گیا تب پھینک کے رکھ دواں گا، اللہ اکبر، ذرا تیاں نو بچا کے رکھی، ذرا میرے پتریاں نو بچا کے رکھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس نے برادری کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے صلح کی تھی، میں نے سارا گلا شکوا ختم کر دیا ہے، میرے عزیزو مانا تو قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا نہ، میرے نبی نے یوں کہا تھا ان کو معاف کر دو، فرمایا میرے صحابہ 2 دن سے یہ بھوکے بیٹھے ہیں، ہے تو میرا ہی دادگاہ، ہے تو میرا ہی خاندان ہے، کوئی بات نہیں، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ ان 70 سرداروں کو کون لے کے جائے گا؟ ہر کوئی وہ کھڑا ہوا جس کے برتن میں آٹا کوئی نہیں تھا، جس کے توے پہ روٹی کوئی نہیں تھی، جس کی ہڈیاں میں سالن کوئی نہیں تھا، جس کے چولہے میں آگ نہ تھی، سب مکے کے سرداروں کو لے کے چلے گئے۔ ایک صحابی سامنے بیٹھا سر جھکا رہا ہے، آپ نے فرمایا بلال اس کو کہ یہ بھی اس سردار کو لے کے چلا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
دونوں حضور کے قریب ہوئے, کچھ کہنا ہی چاہتے تھے. اور صحابی کا سر اٹھا, کہنے لگا بلال میرے گھر کے حال اللہ کے نبی کو نہ بتانا. قریب ہوا, کہے بلال جو میں نے تجھے بتایا وہ میری ذات کے ساتھ تھا, یہ آمنہ کے لال کا مہمان ہے, کوشش کر اے بلال میری عزت بھی بچ جائے, میرے دسترخوان کا بھرم بھی بچ جائے. یہ کہہ کے نکلا. یہ وہی شخص تھا جو کہہ رہا تھا بلال 4 دن ہو گئے میں نے آج تک اپنے گھر میں کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں دیکھا ہے. مہمان کو لے کے چلے گئے. اتفاق سے اس دن میرے عزیزو گھر کے اندر محلے میں سے 2 روٹیاں سالن آئی تھی. چہرہ اپنے شوہر کا دیکھا, سبحان اللہ, چہرہ اپنے شوہر کا دیکھا, کہنے لگی موجہ ہی موجہ ہو گیا, اب تو اللہ اکبر, چلو پیٹ نہیں بھرا جائے گا, منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا. کیا مطلب؟ پڑوسی کے گھر روٹی آئی پکا نہ پکا, اور ہماری غریبی ہماری بھوک کو دیکھ کر اس نے 2 روٹیاں میں بھیج دی. کہنے لگے سبحان اللہ, اللہ نے مہمان کا انتظام کر دیا. کہنے لگی میں مہمان کے تو مہمان, کہنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ مہمان. عورت بھی اللہ اکبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درسگاہ میں پڑھنے والی حضور کی شاگردہ تھی. یوں نہیں کہا مجھے زہر کی پڑیا دے دے, یوں نہیں کہا مجھے طلاق دے دے, یوں نہیں کہا میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آ, کم از کم بھوکی تو نہیں رہوں گی. کہنے لگی سبحان اللہ, رسول اللہ کا پیغام نہیں آیا بلکہ ہمارے گھر میں خدا کی رحمت کا پیغام آ گیا ہے. اللہ کا مہمان آیا, رحمت کا پیغام آیا. کیا کرے گی؟ آج بھی فاقے کے ساتھ دوستی کر کے رات گزاریں گے, تو بھی بھوکا میں بھی بھوکا, رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے دل میں لائیں گے. یہ 2 روٹیاں لے جا. اور کہنے لگی سردار کی ڈیل ڈول کیسی, اس کا قد کاٹ کیسا, اونچے قد کا لمبا ہٹا کٹا گبرو جوان آیا. کہنے لگی پھر 2 روٹیوں میں اللہ اکبر گزارا کیسے ہوگا؟ کہ تو بتا کیا, کہ تو مہمان نوازی کر, اسے برتن میں پانی ڈال کے دے, سالن کا کٹورا آگے رکھ, میں دسترخوان پر میں جائے نماز پر بیٹھ کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤں گی. اللہ ہماری بھی عزت بچا لے, دسترخوان کی بھی عزت بچا لے. کہاں سے لاؤں میں ایسی مائیاں, کہاں سے لاؤں میں ایسی عورتیں؟ کوئی رکشے پہ بیٹھی لنڈے بازار میں نظر آئے گی, کوئی کپڑے کی دکان پہ نظر آئے گی, کوئی بجلی کے بل جمع کراتے نظر آئے گی, کوئی رکشے والے سے جھگڑا کرتے نظر آئے گی. اللہ اکبر, زمین کھا گئی, پتہ نہیں آسمان میں نکل گیا, پتہ نہیں زمین کے اندر چلی گئی. وہ عورتیں جو اپنا ایمان بھی بچا کے چلی گئی, اپنا کردار بھی بچا کے چلی گئی, خدا نے ان کی نسلوں کو قرآن کا وارث بنا دیا, خدا نے ان کی نسلوں کو دین کا وارث بنا دیا. کسی کو عبد القادر جیلانی بنا دیا, کسی کو فرید الدین گنج شکر بنا دیا, کسی کو معین الدین چشتی اجمیری بنا دیا, کسی کو میرا عزیز نظام الدین اولیاء بنا دیا, کسی کو عبد الستار توسوی بنا دیا, کسی کو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنا دیا, کسی کو مولا یوسف منوری رحمت اللہ علیہ بنا دیا, کسی کو غلام غوث ہزاروی بنا دیا, کسی کو مولا مفتی محمود بنا دیا, کسی کو امیر عظیمت حق نواز بنا دیا, کسی کو مولا اعظم طارق بنا دیا. رب العالمین کی قسم ہے, ان کے کپڑوں نے تو ان کی غریبی بتائی, ان کے جنازوں نے بتا دیا کہ یہ روزے میں مصطفیٰ کو راضی کر کے جا رہا ہے, عرشوں پہ خدا کو راضی کر کے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, سر بکف سر بلند, ہاتھ اٹھا کے سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, نعرہ تکبیر. کون وہ ماں تھی جو انڈیا کے اندر پیدا ہوئی؟ اسے کیا پتا تھا جسے میں گود میں دودھ پلا رہی ہوں اس کا وہ بڑا ہو کے الیاس رحمت اللہ علیہ بنے گا, ہر کچے پکے مکان تک آمنہ کے لال کے لائے ہوئے پیغام کو پہنچائے گا. آج میرے عزیزوں پٹھان بستر اٹھاتا نظر آ رہا ہے, سرائکی بستر اٹھاتا نظر آ رہا ہے, میرے عزیزوں تبلیغ کی دعوت میں دھکے کھاتا نظر آ رہا ہے. واہ الیاس, میں تجھے دعا بعد میں دوں گا, پہلے تیری ماں کو دعا دوں گا. پتہ نہیں اس کے کھیر پر اللہ نے کتنی برکتیں ڈالی, اس کے دودھ کے دھار پر خدا کو کتنا پیار آ گیا. گلی کے اندر کھیلنے والے بچے کو مالک کائنات نے ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. لاؤ میرے پیارو, اظہار کی ضرورت ہے,
इकरार तो सबने किया था 12 रबीउल अव्वल को। किसने झंडियां लगाई थी, किसने गुलाम रसूल में नारा लगाया था, किसने खत्म नबूवत का नारा लगाया था, किसने शान साहबा का नारा लगाया था, किसने अजमत साहबा का नारा लगाया। मौला या कितनी बदनसीब की बात है, अजमत कुरान का नारा लगाने वाला, उसकी नस्ल में एक भी कुरान का वारिस कोई नहीं, कुरान की इज्जत का नारा लगाने वाला, 4 बेटे 4 बेटियां, कोई भी कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। माँ ने कुरान खोल कर नहीं देखा, कुरान सर पे तो लेके आई लेकिन कभी कुरान हाथों में लेके ना देखा। अल्लाह अकबर। बाजारों में फिरने वालों, कुरान के जुज़दान लाने वालों, कुरान को जुज़दान में लपेट के रखने वालों, कुरान जुज़दानों के लिए नहीं आया बल्कि सीने में उतरने के लिए आया है। आज वादा करके जाना, कारी आसिफ साहब के प्रोग्राम में 2 वादे करना। एक तो 5 वक्त की नमाज का सजदा नहीं छोड़ना, जिस हालत में इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता सारे कारी बैठे, सारे हाफिज बैठे, सारे आलिम बैठे, बस इतना फकीर की तकरीर पर और कारी आसिफ के मदरसे पर एहसान करके चले जाना। आज वादा करो, कुरान पढ़ना नहीं आता या कुरान पढ़ना आता है, रोजाना अपने घर में बावजू के कुरान को एक मरतबा खोल के देखेंगे, एक बोसा इस सफे पर, एक प्यार इस सफे पे दे लेंगे और निगाह आसमान की तरफ कहेंगे, अल्लाह मुझे फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, मुझे खेतों का हिसाब आ गया, मुझे अल्लाह खाद का हिसाब आया, नहीं आया तो कुरान पढ़ना नहीं आया। या अल्लाह बुढ़ापे में मुझे एहसास हुआ, अल्लाह मुझे कुरान का खादिम बना दे, अल्लाह मुझे दाई कुरान बना दे, कुरान का हाफिज बना दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उसे हमारे बोलों पे प्यार आ गया तो कल कयामत का दिन होगा जब हुफ्फाज आलमों को खड़ा करेगा, वही कुरान के खादमों को खड़ा होने की जगह अता फरमाएगा। अल्लाह करे ये बात आपके दिल में उतर जाए, अल्लाह मैं भी मोहताज हूं मेरे दिल में उतर जाए। अब वो बैठ के खाना खा रहे, अरब का दस्तूर था, मेजबान मेहमान को कहता था खाना खाइए, वो कहते थे पहले आप मेरे साथ मिलके खाइए। बीवी कहने लगी ना ना तू ना खाई, आगे 2 रोटियां, गुजारा कैसे होगा। कुदरत खुदा की देखे तरबियत कहां से हुई, किसी कॉलेज से नहीं हुई, किसी मेरे अजीज और दरसगाह से नहीं हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से हुई। अब क्या करे, ए भाई मुझे भूख नहीं है, आपको पता मक्के के रहने वाले हैं, हम मदीने शरीफ के अंदर आ गए, फिर हमने जिहाद में अल्लाह के रास्ते में निकले, वहां की आबो हवा के अंदर फर्क आ गया, मुझे कुछ बीमारी है। शायद यूं कहा होगा किसी तबीब ने कह दिया, किसी हकीम ने कह दिया। दस्तरखान से उठे, दरवाजे के बाहर एक दरख्त लगा हुआ था, यूं करके टहनी को पकड़ के झाड़ा, पत्ते उठा लाए, कहा तू खाना खा, मैं खाऊंगा, मेरा मैदा अच्छा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। इसने रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, इसने पत्ता मुंह में लिया, अल्लाह अकबर। ये भी रोटी चबा रहा था, ये पत्ता चबा रहा था, अल्लाह अकबर। ये मेहमान को खाते हंस रहा था, मेहमान इसे पत्ता चबाते देख के रो रहा था। पहला दिन ऐसा गुजरा, दूसरे दिन भी अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, तीसरे दिन मेरे अजीज जब पत्तों का लुकमा बना के मुंह में डालने लगा, हाथ पकड़ के कहने लगा कब तक अपने दस्तरखान का भरम रखता रहेगा, मैं भी इंसान हूं, अल्लाह अकबर, मैं भी जमीन पे रहता हूं। मुझे पता चल गया, अल्लाह अकबर, ये कौन सा हकीम है जो 3 दिन पत्ते खाने को कह रहा है, अल्लाह अकबर। मुझे पता लग गया अखलाक मुहम्मदी का इजहार हो रहा है, दस्तरखान मुहम्मदी का इजहार हो रहा है। आज न तुझे पत्ता खाने दूंगा, न खुद लुकमा खाऊंगा। पहले ये बता वो मोहसिन कौन है, वो उस्ताद कौन है, वो मुअल्लिम कौन है, वो पीर कौन है जिसने अपने मुरीद के मिजाज को ऐसा बना दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हाथ पकड़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले गया कि कमली वाले मुझे बता, हमने आपको धक्के दिए, हमने आपको मार मार के लूलहाल किया, ये दर्स आपने मोहब्बत का कहां से पढ़ाया। अल्लाह अकबर। जहां हमारे वह भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता, माँ बेटे को, बेटे माँ को बर्दाश्त नहीं करती, औलाद बाप को बर्दाश्त नहीं करती। कमली वाले या आपने कौन सा इन्हें सबक पढ़ाया कि दुश्मनों को अपने घर बिठा के खाना खिला रहे हैं। उधर नबूवत की आंखों में आंसू आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, कहने लगा आज मुझे कहने दीजिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया बता बता। इसने नमाज पढ़ के तुझे दिखाया, इसने तुझे रोटी खाते हुए तौहीद की दावत दी कि बस इसका दस्तरखान पे मुझे इतना समझ आया, जिसका गुलाम इतना आला, उसका आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
میرے محترم دوستو، اس اظہار کو پوری دنیا میں کر دو، برادری والا برادری میں کر دے، باپ اپنی اولاد میں کر دے، ماں اپنے بچوں میں کر دے۔ اللہ اکبر، کہ ہمیں جو کردار ملا وہ مدینے سے ملا، ہمیں جو اخلاق ملا مدینے سے ملا، ہمیں امریکہ والے نہیں، ہمیں چائنا والے نہیں۔ جب تک اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنے رہنے سہنے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں جب تک میڈ ان مدینہ کی نہیں لگاؤ گے، خدا کی قسم نہ روزے میں مصطفیٰ راضی ہوگا نہ عرشوں پہ خدا راضی ہوگا۔ بنو گے حضور کے سچے امتی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے میں فخر سمجھو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تربیت پر عمل کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بناؤ گے، کامیاب انسان بناؤ گے۔ اللہ تمہاری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔